یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں مشرکین عرب کو آخری تنبیہ ہے، بس آخری وارننگ، آخری تنبیہ، اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہیں اس طرح سے سمجھایا، گزشتہ قوموں کے حالات سنائے، گزشتہ 5 امتوں کے حالات اللہ نے بیان فرمائے، اور یہ 5 امتیں امم مہلکہ جو اللہ کے اچانک عذاب سے تباہ ہوئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ 5 قومیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں، قیامت تک جتنے بھی جرائم ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب جرائم لوٹ کر ان 5 قوموں کی طرف آتے ہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا جرم تھا؟ عقیدے کی خرابی، شرک، بت پرستی۔ لہٰذا جو قوم اس دنیا میں اپنا عقیدہ کھو بیٹھے، اللہ کی ذات عالی پر ایمان نہ ہو، یا 2 خدا کی قائل ہو جائے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو جائے، اس کے لیے نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا عذاب بطور عبرت کے قرآن میں موجود ہے کہ ایسی قوم جس کو عقیدے کی بیماری لگ گئی ہو، وہ اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قوم تھی جو طاقتور قوم تھی، عروج تھا طاقت کا، گمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اور جس کو ہاتھ پہنچتا تھا اپنے کمزور کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، طاقت کے نشے میں تھے ہر وقت، اور یوں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہا جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کا عذاب پھر آیا، اور اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ اللہ تبارک تعالی نے ان کو تباہ اور برباد کیا ایک ہوا کے ذریعے سے۔ وہ ہوا اللہ نے ان پر ایسی مسلط فرمائی، ایسی مسلط، 1 ہفتہ 8 دن وہ ہوا ان پر مسلط رہی، اور ان کو ایسا پٹخا گھروں سے نکال کے فضاؤں میں آپس میں یہ ٹکرائے، اور دماغ ان کے پھٹے اور بھیجے ان کے باہر نکلے، اور کھجور کے تنوں کی طرح دنیا میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے بڑے بڑے تنوں کی طرح ان کے جسم، لمبے لمبے ان کے جسم تھے، ایسے جسم نہیں تھے، لمبے لمبے جسم تھے۔ طاقت کا یہ عالم کہ درخت کو ہاتھ سے اکھیڑ لیتے تھے، بڑے سے بڑے درخت کو جس کو آج ہم کرین سے نکالتے ہیں وہ ہاتھ سے اکھیڑ دیتے تھے۔ ایسی طاقتور قوم جب ظلم اور زیادتی پر آئے اور ماتحتوں پر، کمزوروں پر ظلم کیا، تو اللہ نے یوں پکڑا ہے اور یہ سمجھایا کہ جو قوم طاقت میں اپنے طاقت، اپنے اقتدار پر جیسے گمنڈ اور غرور ہو، وہ بھی اللہ کی دھرتی پر جینے کی اہل نہیں ہے، جینے کے قابل نہیں ہے، اسے مٹ جانا چاہیے۔ اور تیسری قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ یہ صنعت، حرفت، ٹیکنالوجی، ایجادات کی کمال تھی ان کے پاس۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیا کرتے تھے، اور ان کے لیے تراشنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ نئی نئی ایجادات، انہیں اس پر گمنڈ تھا اپنی ایجادات پر، ہمیں کوئی کیسے مارے گا۔ اور سنا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہوا کا، اور ہم اپنے گھر پہاڑوں میں بنائیں گے، پانی تو آ نہیں سکتا۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنے گھروں کو بنایا اندر تراش کے کہ ہوا بھی نہ جا سکے، تیز تند آندھی بھی نہ جا سکے، تو کہتے ہیں ہمیں کیسے موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے ایک آواز لگائی، اتنی تیز، رعبدار، زوردار آواز کہ ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے، سب کلیجے پھٹ گئے۔
اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے کھنڈرات جیسے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ سمجھایا کہ دیکھو صنعت اور حرفت اور دنیا میں ایجادات بڑے عروج پر چلی جائیں، ترقی ہو جائے، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک کو ساتھ نہیں لوگے تم عذابوں سے نہیں بچ سکتے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اور چوتھی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، بددیانت خائن قوم، اللہ کا حق تو مارتے ہی مارتے تھے، ساتھ ساتھ لوگوں کا حق بھی مارتے تھے۔ خائن قوم تھی، بددیانت قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوٹ کسوٹ کرتے تھے، دوسروں کا حق مارتے تھے، مال چھین لیتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ بہت سمجھایا شعیب علیہ السلام نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے خطبات اور ان کا وعظ قرآن میں موجود ہے۔ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، بڑی شاندار خطابت اور بہت عمدہ کلام تھا۔ ہر نبی فصیح زبان بولتا ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کا کلام بہت شاندار، بہت سمجھایا۔ جب نہ سمجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور یہ سمجھایا کہ ایسی خائن اور بددیانت قوم بھی دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍ، کھنڈرات رہ گئے۔ اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم، یہ کیا کرتی تھی؟ یہ بے حیا قوم تھی اور غیر فطری عمل، جنس پرستی، یہ ایسا برا عمل تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا آج سے پہلے ظالموں یہ کسی نے نہیں کیا، یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ جس طرح سے تم چاہتے ہو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو، کیا عورتوں سے نکاح کر کے خواہشات کو پورا کرنے کا جائز راستہ نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس جائز راستے کو چھوڑ کر جو ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے، اور آج بھی جو دنیا کے اندر اس بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور ہلاکت اس کے لیے نشانہ عبرت ہے، سمجھنا چاہیے۔ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کسی بھی قسم کی بے حیائی، یعنی ایک جنس پرستی جس کو کہا جاتا ہے، مرد سے فائدہ اور اپنی حاجت پوری کرے اور عورت سے اپنی حاجت پوری کرے۔ آج یورپ کی تہذیب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے میں آزاد ہے، وہ جہاں سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ اور وہی پھر گندے جراثیم ہمارے مسلم ممالک میں جب آتے ہیں، ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر آتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ان کے دل دادا بن جاتے ہیں اور ان کے ہم نوا اور ہم پلہ ہونا شروع کر دیتے، اور اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ تو تنگ نظری ہے۔ تو یہ شعیب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی ان کے لیے نمونہ ہے۔